ہوگا اور پھر مفصل خطاب حضرت علامہ صاحب کا ہوگا. اور میں مولانا حافظ عبدالعلیم یزدانی سے عرض کروں گا وہ اپنا مختصر طور پر صبح استقبالیہ پیش کر دیں. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں مجلس استقبالیہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری تحریک پر اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی معروضات پیش کروں ضروری سمجھتا ہوں کہ چنیوٹ اور جھنگ کا مختصر تعارف کروا دوں. حضرات گرامی، چنیوٹ ایک نہایت قدیمی اور تاریخی قصبہ ہے. اس پر عروج و زوال کے کئی دور بیت گئے. کئی حکمرانوں نے اسے مغربی پنجاب کی راجدھانی بنایا. اس کی شاہی مسجد، اس کی قدیم عمارتیں اور چناب کے کنارے پر اس کا محل وقوع اس کی قدامت کا بین ثبوت ہے. چنیوٹ پر ہمیشہ اسلامی معاشرہ کی چھاپ نمایاں رہی. اس اعتبار سے بھی چنیوٹ کو خاصی اہمیت حاصل ہے کہ چنیوٹ کے کاروباری اور صنعت کار حضرات کے قیام مان بعد پاکستان کی اقتصادی اور معاشی اور صنعتی بحالی کا باعث بنے. کراچی، فیصل آباد اور دیگر صنعتی شہروں میں انہوں نے اپنے سلسلہ کار کو آگے بڑھایا. چنیوٹ علمی اعتبار سے بھی زرخیز اور شاداب رہا ہے. تاریخ کے ہر دور میں یہاں اساتین علم و فضل، ارباب تحقیق و دانش رہے ہیں اور کسی بھی دور میں چنیوٹ مردان کار سے خالی نہیں رہا. سیاست، صنعت و حرفت، زراعت، تجارت، دین اور مذہب، علم آگاہی میں چنیوٹ اور اس کا علاقہ ہمیشہ ممتاز رہا ہے. حضرات، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی اساسی عقائد میں سے ہے. عقیدہ ختم نبوت اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ایک مسلمہ اور متفقہ عقیدہ رہا ہے. انگریز کی سیاسی مصلحتوں اور سیاسی چال بازیوں نے مرزا غلام احمد ولد مرزا غلام مرتضیٰ رئیس قادیہ ضلع گرداسپور کو اپنے سایہ عاطفت میں مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے جھوٹی نبوت کے سوانگ رچانے کا موقع مہیا کیا تو مرزا غلام احمد پر سب سے پہلی اور مضبوط گرفت اور اس کا شدید ترین تعاقب علماء اہل حدیث نے کیا. یہ بات میں پورے فخر و ثبات اور وثوق سے کہوں گا کہ مرزا غلام احمد پر کفر اور قادیانوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا فتویٰ علماء اہل حدیث نے لگوایا. اس باب میں مولانا محمد حسین بٹالوی، حضرت شیخ الکل سید النذیر حسین دہلوی، حضرت مولانا بشیر احمد شاہ سوانی، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ منصری، امام الحسن مولانا محمد ابراہیم سیال کوٹی اور دیگر علماء کرام بھی ان کی خدمات لازوال، غیر فانی اور ناقابل فراموش ہیں. موجودہ علماء کرام میں حضرت مولانا محمد حنیف ندوی، مولانا محمد عطا اللہ حنیف بجیانی، علامہ احسان الہی ظہیر، مولانا حافظ محمد ابراہیم کبیر پوری، پروفیسر ساجد میر، پروفیسر قاضی مقبول اور دیگر علماء کرام بھی شانہ بشانہ اس کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. قیام پاکستان کے بعد قادیانیوں نے پنجاب کے انگریز گورنر سے ملی بھگت کر کے جناب کے کوڑیوں کی بھاؤ زمین لے کر ربوہ کے نام سے نئی بستی بسائی. قادیانیوں کا دینی اور تحقیقی محاذ پر مقابلہ کرنے کے لیے حضرت مولانا صلاح اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے سرگودا میں مولانا عبداللہ معمار، مصنف محمدیہ پاکٹ بک اور حافظ بدر الدین نے چنیوٹ میں ڈیرے ڈال دیے. اگرچہ 1974 کی دستور ساز اسمبلی اور صدر ضیاء الحق کا آرڈیننس انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے چکا ہے، لیکن قادیانیوں نے اسے عمدن تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اب قادیانی ریشہ دوانیاں آئے روز خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہیں. قادیانیوں کا سربراہ مرزا طاہر احمد اپنے قدیمی آقاؤں والی نعمت انگریز کے پاس پہنچ کر اسلام، عالم اسلام اور خصوصاً پاکستان کے خلاف گہری سازشوں میں مصروف ہے. یہودی اور بھارتی لابی سے اس کی گاڑی چلتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ جمعیت اہل حدیث اس محاذ پر کام کی طرح نہ ڈالے. چنانچہ قائدین جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مشوروں اور ہدایات کی روشنی میں جمعیت اہل حدیث پنجاب نے گزشتہ 7 سال سے اس محاذ پر کام کا آغاز کر دیا ہے.
गुज़श्ता साल की अजीम शान तारीखी कॉन्फ्रेंस की अजमत व हक़ाइक़ आपसे मख्फी नहीं। सिलसिला कलाम ख़त्म करने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि अपने उन रफ़ाक़ाए कार का शुक्रिया अदा करते हुए नहायत अहसन अंदाज में तज़किरा करूँ जिनके तावन से ये दूसरी अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करने में कामयाब हुए हैं। खुसूसन काजी मोहम्मद असलम साहब फिरोजपुरी, मौलाना हाफिज अब्दुल क़हार बरकत तौहीदी, मौलाना बहादुर अली साहब, मौलाना अब्दुल रशीद हनीफ, मौलाना निज़ामुद्दीन अंसारी, मौलाना अब्दुल रशीद हिजाज़ी, मौलाना इरशादुल हक सबसरी, मौलाना तैयब महाज और मौलाना अब्दुल रशीद जाशिद हज़ारवी, इसी तरह दूसरे उलमा भी मेरे साथ तावन करते रहे। कायदीन जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, उलमाए हजरात, खुतबा, शुआरा, मुबल्लिगीन और दूर दराज से आने वाले सामीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह अहबाब चिन्योट, खुसूसन सूफी अब्दुल गफूर, अमीर जमीयत अहले हदीस चिन्योट, मौलाना हाफिज सईद अहमद, खतीब चिन्योट, अमीर हमजा और दीगर उनके तमाम रफ़ाक़ाए का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनके मुखलसाना तावन से हम कामयाबी की मंजिल तक पहुँचे हैं। नासपासी होगी अगर मैं चिन्योट के अखबारी नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा न करूँ। आखिर में चिन्योट और जिला झंग की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किए बगैर भी नहीं रह सकता जिन्होंने हमारी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में भरपूर तावन किया। अगर कोई इंतजामी उमूर में कोताही हो गई हो तो पेश की माजरत चाहता हूँ। वस्सलाम। हजरात, अब आपके सामने शेर रब्बानी खतीब लासानी हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब यज़दानी नायब नाज़िम जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान खिताब फरमाएंगे। मैं मौलाना यज़दानी से दरखास्त करता हूँ तशरीफ लाएं।